الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک قربانی تو گزر گئی، ہر سال گزرتی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی. لیکن ایک قربانی ایسی بھی ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں سال کے بعد، اور وہ اس لیے یاد کرتے ہیں اگر ہمارے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور عزیز بھٹی شہید کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور مختلف شخصیات کو یاد کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی دن ایسا کیوں نہیں آ سکتا کہ جس میں کسی خاص صحابی کو یاد کیا جائے. 18 ذوالحج 35 ہجری ایک بہت بڑی شہادت پیش آئی، اور وہ شہادت بھی ایک عظیم صحابی کی شہادت ہے. وہ ایسے صحابی ہیں کہ اگر ایک گناہگار مسلمان جو زیادہ نوافل نہ پڑھتا ہو اور زیادہ نفلی روزے نہ رکھتا ہو، فرائض ادا کرتا ہو، میں اپنے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر وہ سچے دل سے اس صحابی سے محبت رکھے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے. ان کا نام نامی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ لوگوں کو ہر سال ایک بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، سال میں 2 مرتبہ. نمبر 1 کہ آپ یہ سوچیں جب سیرت کا جلسہ ہم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ایک بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھو تم نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت بخشنے کے ساتھ ساتھ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. جس طرح آپ لوگ سارا ہفتہ حصی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھانے میں اچھی چیزیں، پہننے میں اچھی چیزیں، اچھی گاڑی، اچھا چلنا پھرنا، اچھی تفریح، اچھی گپ شپ اور اچھی چائے، تو جمعہ والے دن یہ مانوی نعمتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ یہ روحانی اور مانوی نعمت کون سی ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے سب سے افضل پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ نعمتیں نہیں ہیں، گیس بھی نعمت ہے، بجلی بھی نعمت ہے، کپڑے بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، پیسہ بھی نعمت ہے، گھر بھی نعمت ہے، گاڑی بھی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے.
اس لیے جمعہ والے دن ایمانیات کا ذکر ہوتا ہے، روحانیات کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم وہ آپ سے وہ کر بھی نہیں سکتے کیا کہ سیاسی لوگوں کی طرح جلسہ کریں، آپ کو سڑکیں بنوا دیں گے، آپ کو گیس لگوا دیں گے، آپ کو کھمبے لگوا دیں گے، پھر اس کے بعد جب وہ بن جاتے ہیں پھر ختم، پھر اس کے بعد آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ آپ کو ہاتھ نہیں آتے۔ لیکن انشاءاللہ جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ مومن جنت میں جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں فرما دیا وہ سچ اور حق ہوگا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، ہم وہ کہیں گے جو قرآن میں ہے، ہم وہ کہیں گے جو حدیث رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں سیاست نہیں ہے، اس میں گندی سیاست داخل نہیں ہے، اس میں پاکیزہ مذہبیت داخل ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے آج اس شخصیت کا ذکر خیر تھوڑا سا کر لیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کی عمر ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کی عمر 34 سال تھی۔ اس سے پہلے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بہترین اور باحیا اور شریف انسان شمار ہوتے تھے، اعلیٰ درجے کے انسان شمار ہوتے تھے، اور آپ کے والد عفان اس وقت وفات پا چکے تھے، اور عفان بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار تھے۔ حضرت عثمان بھی بعد میں بڑے تاجر بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بہت عطا فرمایا۔ اسلام سے پہلے بھی والد بہت کو چھوڑ کر گیا تھا، تو والد کی جو متروکہ جائیداد تھی، جو متروکہ مال تھا، وہ اتنا زیادہ ملا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خاندانی امیر تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا خاندان یہ ملتا ہے، ذرا سلسلہ نسب کو آپ پڑھتے جائیں۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان، عفان کے والد کا نام ابو العاص، ابو العاص کے والد کا نام امیہ، کہ امیہ کے والد کا نام عبد الشمس، عبد الشمس کے والد کا نام عبد مناف، عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد شمس تھا جس سے حضرت عثمان پیدا ہوئے، اور عبد مناف کا دوسرا بیٹا ہاشم تھا، اس ہاشم کی نسل اور اولاد میں سے ہمارے نبی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوپر جا کر دونوں کا سلسلہ نسب عبد شمس سے اوپر جا کر عبد مناف میں جس سے حضرت عثمان پیدا ہوئے عبد شمس، اور ہاشم دوسرا بیٹا جس سے کہ ہاشمی خاندان مشہور ہوا، اور اس ہاشم کی نسل سے اور ان کی اولاد سے اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت آپ حضرات یہ توجہ دیں کہ اوپر جا کر خاندان ایک ہو جاتا ہے، اوپر جا کر نسب آپ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہو جاتا ہے، لیکن ذرا ماں کی طرف سے بھی آ جائیں، یہ باپ کی طرف سے تھا، ماں کی طرف سے آپ دیکھیں ذرا نسب کو، کیا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے عروہ بنت قریش، یہ نام ہے کس کا؟ حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ کا۔ حضرت عثمان کی جو نانی اماں تھی وہ کون ہے؟ حضرت عثمان کی نانی کا نام بیضا ہے، اور بیضا بیٹی ہے کس کی؟ عبد المطلب کی۔ اب عبد المطلب کی جو بیٹی ہوگی حضور کی کیا لگے گی؟ پھوپھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت عثمان کی جو نانی اماں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ پھوپھی۔ یہ آپ کی نانی اماں کے اعتبار سے، والدہ کے اعتبار سے آپ کا یہ رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ۔ باپ کی طرف سے بھی حضور کے ساتھ رشتہ مل جاتا ہے، ماں کی طرف سے بھی حضور کے ساتھ رشتہ آپ کا مل جاتا ہے۔ فرمایا 34 سال کی عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو چکی تھی، اور بعض نے 36 لکھی ہے۔ 34 سال، 35 سال، 36 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو کیسے قبول کیا؟ کہاں کیا؟ مکہ المکرمہ میں اسلام کو قبول کیا۔ اور آپ کو دعوت کس شخصیت نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ کس نے دعوت دی ہے؟ سب سے پہلی ملاقات اسلام کی دعوت کے لیے جس شخص نے آپ کو دعوت دی ہے، اس امت کا وہ مسلمان جس کا درجہ اللہ کے نبی کے بعد ہے، سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعوت دی ہے، اور آپ کو دعوت یوں دی ہے کہ اے عثمان تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اعلیٰ آدمی ہے، تیری صفات بڑی عمدہ ہیں، لیکن جس مذہب پر تو ہے وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، بت پرستی اچھی نہیں ہے، یہ شرک اچھا نہیں ہے۔ آج ہم کہیں قبر پرستی اچھی نہیں ہے تو آگ لگ جاتی ہے بھی مسلمان اور قبر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ قبرستان جاؤ کس مقصد کے لیے؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو لیکن سجدہ کرنے کے لیے نہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ فإنها تذکر موتاکم، یہ تمہیں تمہاری موت یاد دلائیں گے کہ یہاں مر کے یہاں آنا ہے، یہ تمہارا کیا ہے وطن ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں مر کے آنا ہے۔ یہ کس نے آنا ہے؟ صرف مولوی نے مرنا ہے یا ذمہ دار نے بھی مرنا ہے؟ ذمہ دار نے بھی، تاجر نے بھی مرنا ہے، بادشاہ نے، وزیر نے، ہاں جی سب نے مر کے ادھر ہی جانا ہے۔ اور یہ ایک صرف گڑھا ہوتا نا تو گڑھے کے اندر ڈال دیتے تو پھر ایک تھا، لیکن یہ گڑھا در گڑھا ہے، یہ قبر صرف گڑھا ہے، یہ گڑھے میں گڑھا ہے، اور یہ تنگ سے تنگ ہے۔ اب اتنی تنگ قبر میں جگہ میں کیسے ہم گزارا کریں گے؟ یہ گزارا تو تبھی ہو سکتا ہے نا، کیا اس کو وسیع کرنے کا سامان ہم دنیا سے لے جائیں؟ اس کو وسیع کرنے کا سامان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے جس کی برکت سے قبر میں اندھیرا ختم ہو جائے گا، قبر کی ظلمت ختم ہو جائے گی، اور انسان اپنے اعمال اور ایمان کی بدولت کشادہ قبر پائے گا، وسیع قبر پائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 36 سال میں، 34 سال میں، 35 سال میں لگ بھگ اس عمر کے آپ ایمان لاتے ہیں، اور آپ کو دعوت دینے والا کون شخص ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کی شرم و حیا کو دیکھا، ان کی صفات کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اپنی بیٹی کون سی؟ حضرت رقیہ، پہلے نمبر پر حضرت رقیہ کا رشتہ کیا، پھر دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ جب فوت ہو گئیں، غزوہ بدر کی فتح کے بعد جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سن 4 ہجری میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح حضرت ام کلثوم کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جب وہ بھی آگے چل کر فوت ہو گئیں چند سالوں کے بعد تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان لی ثالثہ، اگر میرے پاس میری تیسری بیٹی موجود ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ اے لوگو تم اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملا علی قاری نے 2 حدیثیں لکھی ہیں، 40 اور 100، فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور دوسری روایت لکھی ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہوتی، تو میں ان سب کا نکاح یکے بعد دیگر کس سے کرتا جاتا؟ حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی واقعتاً بڑی صفات کے حامل تھے، بڑی صفات کے مالک تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد، حالانکہ اسلام سے پہلے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ سرداروں میں شمار ہوتے تھے، مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اپنی دولت، اپنے آرام اور اپنے کاروبار کو خطرے میں ڈالنا یہ تھا کب؟ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا۔ سارے لوگ جان کے بھی دشمن، مال کے بھی دشمن، سکون کے بھی دشمن، لیکن حضرت عثمان نے اپنی دولت کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اپنے آرام کو بھی خطرے میں ڈال دیا، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ فرمایا یہ سارے خطرے قبول ہیں لیکن جہنم کا خطرہ قبول نہیں۔ بت پرستی چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ آج ہم ماشاءاللہ، میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، اب ذرا موازنہ کریں، ہم نے بھی اسلام کی خاطر کسی چیز کو خطرے میں ڈالا ہے؟ ہاں جی نہیں۔ اے سیوں میں سونے والوں، ٹھنڈی ہواؤں میں سونے والوں، ہر چیز کو خطرے میں ڈال دیا۔
اپنی راحت کو، اپنے سکون کو، اپنی جان کو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن والد تو تھا نہیں، پتہ نہ والد کیا کرتا، لیکن چچا نے حد کر دی ہے تکلیف پہنچانے میں. آپ نے فرمایا چچا جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. آج جو خبریں ہمیں ملتی ہیں وہ کیا، وہ یہ ملتی ہیں کیا کہ یہ جناب ایک مسلمان تھا، مال و دولت کے لالچ میں مرزائی بن گیا. ایک مسلمان تھا، مال و دولت کے لالچ میں وہ یہودی بن گیا. ایک مسلمان تھا، مال و دولت کے لالچ میں وہ عیسائی بن گیا. مال و دولت کے لالچ میں دشمنان صحابہ میں شامل ہو گیا. مال و دولت ہمیشہ رہے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتے ہو گئے؟ 3. والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، اور پھر حضور نے حد کر دی ہے. ایک بیٹی جب وہ فوت ہو گئی رقیہ، دوسری بیٹی ام کلثوم، ان کے نکاح میں دے دی ہے. تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کیا؟ فرمایا کہ ایک نبی کا ایک ہرا داماد تو تاریخ میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ان کو پیغمبر ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن داماد وہ ایک نبی کے بنے ایک ہرے داماد. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ایک بیٹی سے نکاح ہوا، دوسری بیٹی سے نکاح نہیں ہوا. لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کی عظمت اور فضیلت پر، کہ آپ کو پیغمبر نے صرف ایک ہرا داماد نہیں بنایا بلکہ دوہرا داماد بنا دیا. حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں آپ نے عطا فرمائی ہیں، اس لیے آپ کا لقب مشہور ہو گیا پوری کائنات میں ذی النورین، 2 نوروں والے. اس لیے کہ پیغمبر کا خاندان سارا نور ہی نور ہے، پیغمبر کا خاندان سارا اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، پیغمبر کا خاندان سارا اجلا ہی اجلا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا میں نے روئے زمین کے سارے خاندانوں کو دیکھ مارا ہے، چھان مارا، میں نے دیکھا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان سے اعلیٰ خاندان مجھے کوئی نظر نہیں آیا. حضور کے خاندان سے اعلیٰ خاندان کوئی نہیں ہے. میری بیوی یہ حضور کی بیویوں سے کم درجے کی ہے، میری بیٹی حضور کی بیٹیوں سے کم درجے کی ہے، میرے بیٹے حضور کے بیٹوں سے کم درجے کے ہیں. میرا خاندان حضور کے خاندان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. بیٹے سے پیار کریں، سب سے پیار کریں، خاندان کو جوڑ کر رکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور سمجھیں کیا ہم اس ہستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ. اب آپ بتائیں کیا آپ کے داماد اعلیٰ یا حضور کے داماد اعلیٰ؟ کس کے داماد اعلیٰ؟ اچھا آپ کی بیٹیاں اعلیٰ یا حضور کی بیٹیاں اعلیٰ؟ کتنی بیٹیاں؟ 4. نمبر 1 آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، خاتون جنت کے نام سے مشہور ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کی جو درمیان والی 2 بیٹیاں وہی ہیں جو حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں. ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. اور آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے. اور آپ کو دامادوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. بڑی بیٹی کے شوہر کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے وہ کس کے نکاح میں گئیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی اور خاتون جنت، اور جو ایسی بیٹی جس کا رتبہ ماؤں کے بعد اس امت کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا.
وہ کن کے نکاح میں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، کیا حضور بھی سب سے اعلیٰ، حضور کی بیویاں بھی سب سے، حضور کی بیٹیاں بھی سب سے، حضور کے بیٹے بھی سب سے اعلیٰ، اور حضور کی بیٹیاں جب سب سے اعلیٰ تو حضور کے داماد بھی سب سے اعلیٰ. اس لیے یہ سارا خاندان اعلیٰ ہے. حضرت عثمان غنی کی سیرت بہت زیادہ لمبی ہے، میں آپ کو ان کی خلافت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. خلافت کی جو ڈور سنبھالی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر تشریف فرما ہے، اور کنویں کے کنارے پر آپ نے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں کنویں کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جب وہ آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو دعا سلام کے بعد آپ بھی ویسے بیٹھ گئے جیسے حضور علیہ السلام بیٹھے. ابو بکر ہو اور اتباع نہ کرے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. ہم مسلمان اور طریقے کے ہیں، ہم سنتے ہیں، پیروی نہیں کرتے. وہ سنتے بھی تھے اور اتباع بھی کرتے تھے، وہ پیروی بھی کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ کنارے پر آ کر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے. دو تو حضرات جی پاؤں لٹکا کر بیٹھی ہیں، قربان جائیں. ایک اور شخصیت آ گئی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان کا نام حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ دونوں حضرات کنویں کے کنارے پر اور پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی سلام دعا کے بعد اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے. قربان جائیں، سبحان اللہ. کیا اتباع ہے، کیا مناسبت ہے، کیا جو ہے مطابقت ہے، کیا اتفاق ہے، کیا یکسانیت ہے، کیا اتحاد ہے، کیا وحدانیت ہے. یہ ہیں وہ لوگ. حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان نے دیکھا کہ جگہ وہ بچی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ پاؤں لٹکا سکیں. باقی حصہ کوئی بند ہوگا، اونچا ہوگا، کسی طریقے سے ہوگا. صرف 3 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، پاؤں لٹکانے کی جگہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گئے. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا، یہ تابعی ہیں، فرمایا مجھے پتہ چل گیا. جی کیا؟ فرمایا میں سمجھ گیا اس حدیث کو سنتے ہی کہ اللہ پاک نے تھوڑے سے فاصلے پہ حضرت عثمان کو بٹھایا اور ان تینوں کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا. بیٹھتے گئے پاؤں لٹکاتے گئے، بیٹھتے گئے. فرمایا میں اس حدیث سے اشارہ سمجھ گیا یہ اللہ نے ایسا کیوں کروایا. فرمایا اشارہ کر دیا ان تینوں کی قبریں اکٹھی بنیں گی، ان تینوں کی قبریں اکٹھی بنیں گی. حکمرانوں کے لیے سیرت عثمان بے مثال ہے. یاد رکھو حکمرانوں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، سمجھدار تھا. میں نے حضرت عثمان کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ آپ منبر پر آپ کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرما رہے تھے، آؤ لوگو، اے حکمرانوں تم ان کی اتباع کرو، خلفائے راشدین کی، تب جا کر پاکستان کے حالات سنوریں گے. فرمایا اے لوگو آؤ اپنا اپنا وظیفہ بیت المال سے وصول کر لو. حسن بصری فرماتے ہیں میں ٹھیک ہے بچہ ضرور تھا لیکن سمجھدار تھا. حضرت کی داد و دہش پر میں حیران ہو گیا، حضرت کی سخاوت پر حیران ہو گیا. ہر بندہ آتا تھا بیت المال میں جمع شدہ مال آپ اس کو وافر مقدار میں وظیفہ مقرر اعلیٰ درجے کا کیا تھا، آپ نے وہ وظیفہ لوگوں کو دیا. جتنا وظیفہ حضرت عمر نے مقرر کیا تھا 20,000 25,000 زائد وظیفہ ہر بندے کا حضرت عثمان نے مقرر کیا تھا. ایک بات فرمایا کہ میں نے دیکھا، حسن بصری فرماتے ہیں اے لوگو آؤ بیت المال میں کپڑے آئے ہوئے ہیں، اپنے ملبوسات لے لو، کپڑے وصول کر لو. فرمایا لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگ پہنچے، حضرت عثمان نے کپڑا تقسیم کیا اور لوگوں میں کپڑے کی بہتات ہو گئی، کپڑے بھی تقسیم فرما رہے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میں نے پھر دیکھا حضرت عثمان نے اعلان کیا اے لوگو آؤ اور کیا وصول کرو، بیت المال میں دیسی گھی، اس وقت دیسی گھی ہوتا تھا، یہ جمع ہو چکا ہے، شہد ہے جمع ہو چکا ہے، آؤ وصول کرو. فرمایا تیسری مرتبہ لوگ گئے، گھی لے کر آئے، شہد لے کر آئے. اللہ نے کتنی فراوانی عطا فرمائی.
فرمایا چوتھا اعلان میں نے سنا، عوام کو کتنی سہولت بخشی ہے اس حکمران نے، اس صحابی رسول نے۔ فرمایا چوتھی مرتبہ میں نے اعلان سنا، میں نے کہا کیا فرمائیں گے؟ اے لوگو آؤ، بیت المال میں بڑی خوشبو جمع ہو گئی ہے، آؤ میں تمہیں خوشبو دیتا ہوں، خوشبو تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے عنبر، مشک، یہ خوشبوئیں آپ نے تقسیم فرمائی اور لوگوں کو عطا فرمائی۔ آج حضرت عثمان کے ہاتھ سے ہم عنبر و مشک تو نہیں لے رہے، لیکن اے عثمان، اے بقی والے، آج ہم تیرے ذکر خیر سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جیسے عنبر و مشک کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔